ملکی سیاست میں ایک بار پھر تیزی سے عدم استحکام کا شکار ہو رہی ہے۔ ایک جانب اپوزیشن اتحاد مزید وسیع تو دوسری جانب حکومت کے اندر اختلافات کی خبریں ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی پی ٹی آئی سے اتحاد کی خبریں مسلسل گردش کر رہی ہیں اور اب بات جو ہے وہ بیک ڈور مذاکرات سے کہیں آگے بڑھ کر ون آن ون ملاقاتوں تک آ گئی ہے۔ پی ٹی آئی کے کچھ رہنماؤں کی روپوشی ختم کر کے منظر عام پر آنے کے بعد اسلام آباد میں پولیس بھی متحرک ہے۔ کل رات کو اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے سیکریٹریٹ جانے والے راستوں کو بند کر دیا گیا ہے اور اینٹی کروچمنٹ کی ٹیم نے بھی رکاوٹیں ہٹائی ہیں۔ پی ٹی آئی سیکریٹریٹ کی دیواریں بھی گرا دی ہیں۔ پولیس کا موقف ہے کہ آپریشن ناجائز تجاوزات کے خلاف تھا۔ پھر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ حکومتی حلقوں سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ نواز لیگ کے اندر اختلافات ہیں۔ یہ اختلافات کیوں ہیں، کیا ہے، تاحال اس حوالے سے کسی نے کھل کر تو کچھ نہیں کہا۔ البتہ رانا ثناء اللہ کافی خبروں میں ہے کیونکہ انہوں نے ایک سافٹ کارنر دکھایا ہے بانی پی ٹی آئی کے لیے، جس پر ان سے انہی کی پارٹی کے رہنما ناراض کچھ دکھائی دے رہے ہیں۔ اسی ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے سینیٹر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب جو کہ سینئر رہنما مسلم لیگ نون کے میں جوائن کر چکے ہیں۔ السلام علیکم قیوم صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ اچھا قیوم صاحب، آپ نے ساری میری گفتگو سنی ہے، تو یہ کیوں ناراض ہو گئے دیگر رہنما رانا ثناء اللہ سے اگر وہ کوئی کچھ اظہار ہمدردی کر رہے ہیں بانی پی ٹی آئی سے؟ نہیں دیکھیں، یہ سارا سپیکولیٹو ہے۔ بات یہ ہے کہ ایک پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے اندر حکومت جو ہے وہ اپنے طور کے اوپر ایفرٹس کرتی ہے کہ وہ مینیفیسٹو کے مطابق آگے چلے، اپوزیشن اپنا زور لگاتی ہے اور وہ بھی ان کا آئینی رول ہوتا ہے جہاں وہ الائنس بھی بنا سکتے ہیں، اپنے اپوزیشن بھی کر سکتے ہیں، تو یہ اللہ گلا جاری رہتا ہے ود ان دی پارٹی بھی، چونکہ ایک ڈیموکریٹک سسٹم کو ہم نے اپنایا ہوا ہے نا، تو آپ کا اپنا اپنا ویو ہے۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب نے کوئی بات ایسی آبجیکشنیبل نہیں کہی اور نہ اس کے اوپر پارٹی کے اندر کہیں کنسرن ہے۔ انہوں نے یہی کہا ہے کہ مل کے آگے چلنا، اور یہی بات میاں نواز شریف صاحب نے کہی جب وہ باہر سے بھی آئے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ میرا 40 سال کی سیاست کا نچوڑ یہی ہے کہ سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا اور آگے چلنا ہوگا۔ تو اس میں آپ پولیٹیکل لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ ذاتی دشمنی یا مخاصمت نہیں ہوتی، آپ کا ویو پوائنٹ ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے، آپ بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ میں چونکہ ایک سپاہی ہوں، مجھے پتا ہے کہ جنگیں بھی جب لڑتے ہیں آپ، پھر بھی وائٹ فلیگ لے کے تو ملاقاتیں ہوتی ہیں بارڈرز کے اوپر، اور کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ٹائی اپ کی جاتی ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے کتنا۔ تو اس لیے میرے خیال میں یہ کوئی خاص ایسی بات نہیں ہے۔ سیاسی یہ جو شور شرابہ ہے یہ رہنا چاہیے، لیکن آئینی حدود و قیود کے اندر رہ کے آپ اپنا جو حدود کو کراس کریں گے، خواہ وہ حکومت ہے، خواہ وہ اپوزیشن ہے، خواہ وہ عدلیہ کا ادارہ ہے، خواہ وہ کوئی بھی ادارہ ہو۔ سینیٹر صاحب، کچھ عرصہ پہلے بھی رانا ثناء اللہ کی جانب سے ایک بیان دیا گیا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ جو جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی بات ہونی چاہیے، اب ان کو بھی رہا ہونا چاہیے، تو کیا یہ خبر درست ہے؟ تب بھی ان سے پارٹی رہنما کافی ناراض ہوئے تھے۔ نہیں دیکھیں، مسئلہ یہ نہیں ہے، دیکھیں رانا ثناء اللہ صاحب کی مرضی سے کوئی بندہ جیل میں تو نہیں جائے گا، نہ رہا ہوگا۔ وہ تو ایک قانون کا ایک لائن ہے جس کے مطابق ان کے خلاف کچھ کیسز ہیں اور وہ جیل کے اندر ہیں، اور لیکن ہم یہ کہنے میں تو حق بجانب ہیں کہ انصاف ہونا چاہیے، کسی کو پولیٹیکلی وکٹمائز نہ ہو، جیسے کہ تحریک انصاف کے ٹائم میں خود رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے ان کے اوپر وہ ڈرگ کا اور وہ لگا اور سزائے موت جس کی مطلب تھی پنشمنٹ، تو آپ دیکھیں کہ یہ لوگ تو ساروں نے سفر کیا ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ، ایک تو سیاسی قیدی نہ ہو جیل میں، نمبر 2 جو ہیں ان کو آپ خدا کو حاضر ناظر کر کے انصاف دیں، اگر وہ انوالو ہیں تو پنش کریں، اور اگر نہیں ہے انوالو تو ان کو چھوڑیں، اوپن فیلڈ ہونا چاہیے۔ لیکن جو لوگ اپوزیشن کے اندر بھی ہیں ان کو بھی ساروں کو یہ کھلا دل دکھانا ہوگا نا۔ وہ اگر یہ کہیں کہ ہم ہلہ بولیں گے، ہم خیبر پختونخوا سے لشکر لے کے آئیں گے، ہم یہ کریں گے، اور اگر عدلیہ کے جو ججز ہمارے آنریبل ہیں جن کی ہم ہائیسٹ ریگارڈ کرتے ہیں وہ کہیں کہ میں ادھر کٹہرے پہ پرائم منسٹر کو کھڑا کر لوں گا، فلانا کروں گا، یہ چیزیں جو ہے نا آپ ایکٹیویزم ہے۔ آپ اپنے فیصلے کریں، دیانتداری سے کریں، آپ میرٹ کے اوپر کریں، فیصلوں کے تھرو بولیں عدالتیں، اور اپوزیشن والے اپوزیشن کریں، لیکن بیسٹ از پارلیمنٹ، ہاؤس آف فیڈریشن۔ چلیں، آپ نے پارلیمنٹ کی بات کی ہے تو پارلیمنٹ میں تو جو صورتحال ابھی ہے، اپوزیشن کافی پریشر کریٹ کر رہی ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں جو صورتحال اس وقت اسمبلی میں، آپ لوگوں کی حکومت بنے ابھی صرف ہمیں مشکل سے 2 مہینے ہوئے ہیں، تو ابھی کیا یہ صورتحال آگے آپ دیکھ رہے ہیں؟ کل
اسد قیصر اور عمر ایوب صاحب کی سربراہی میں وفد بھی گیا ہے مولانا صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے. وہاں سے بھی اتحاد کی خبریں آ رہی ہیں, اسمبلی سے بھی پریشر کریٹ ہو رہا ہے. تو یہ آگے آنے والے دنوں میں سیاست کیا رخ اختیار کرنے والی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اسمبلی کے اندر پریشر کریٹ کرنا اپوزیشن کا آئینی حق ہے, وہ اپنے طور پہ کریں, لیکن وہ جسٹیفائیڈ ہونا چاہیے. یعنی آپ دیکھیں نا, پبلک بھی آپ کو دیکھتی ہے. آپ ماضی کے اندر دیکھیں کہ جو بڑے بڑے پولیٹیکل لیڈر تھے, جو وزٹس تھے, جو مدبر تھے اپنے طور پہ, وہ مختلف چیزیں دیتے ہیں, لیکن ان کا مطمع نظر ایک ہوتا ہے پاکستان کو آگے کیسے لے کے جانا ہے. تو اگر آپ پریشر ایسے کریٹ کریں کہ آپ آئیے میں آپ کو خط لکھ دیں, پاکستان کو مدد نہ کرے, تو یہ تو پھر کس زمرے میں آئے گا. یعنی آپ دل میں بھی نہ رکھیں, دل کے اندر بغض بھی نہ رکھیں. ابھی اچھی خبریں اللہ کے کرم سے آ رہی ہیں. آپ دیکھیں یو ای میں پرائم منسٹر گئے ہیں, $10 بلین کی انہوں نے کیا ہے کہ ہم کمٹ کرتے ہیں. سعودی عربیہ سے ہے, چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں, مغرب کے ساتھ ہیں, امریکہ کے ساتھ ہیں. تو یہ اچھی خبریں جو ہے نا, یہ اپوزیشن کے اوپر بجلی کی طرح بن کے نہیں گرنی چاہیے. ان کو ہیپی ہونا چاہیے کہ چلو کم از کم اگر بیٹر ہوگا تو کل ہماری حکومت آئے گی تو ہمیں بیٹر چیز ہمارے ہاتھ میں آئے گی. لیکن مولانا ابھی جو فضل ساری الرحمان صورتحال ہے قیوم صاحب, اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی سر رؤف صاحب پر اس طرح سے حملہ ہوا, اس کے بعد ایف آئی آر انہوں نے لانچ کروائی, پھر انہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر یہ بولا کہ بھئی آپ نے مجھے مارنا ہے تو مجھے بتائیں میں کہاں ہوں, میرے سینے میں گولی ماریں. کچھ اس طرح کی جو باتیں ہو رہی ہیں اور جو ڈاؤٹس کریٹ کیے جا رہے ہیں کہ دیوار سے لگانے کی کوشش ہو رہی ہے, لیکن ہمارا کانفیڈنس پورا ہے اور ہم اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جس کو 2/3 میجورٹی ملی ہے, ان کے ساتھ ایسے کیسے کیا جا رہا ہے, ان پر آپ کیا رد عمل دیں گے؟ دیکھیں آپ جتنا مرضی ہے, میں آپ کو بتاؤں آنیسٹلی, میں بھی ایک پارٹی کے اندر ہوں, لیکن بخدا ہماری سوچ ہمیشہ پاکستانیت کی ہوتی ہے. پارٹیوں کا رائٹ ہے ہمارا. میں گریٹفل, میری پارٹی نے مجھے سینیٹر بھی بنایا اور میں سمجھتا ہوں کہ میں پاکستان کی بیسٹ پارٹی میں ہوں, اور نواز شریف از دی موسٹ ایکسپیرینسڈ پرائم منسٹر آف دس کنٹری, اور ہی کین بی آف اے گریٹ امینس ہیلپ. تو میں اس پہ تو مجھے ڈاؤٹ نہیں ہے, لیکن جب بات یہ آتی ہے کہ ملک کو آگے چلانا ہے, تو پھر جو رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ ہم چل کے بھی جانے کو تیار ہیں, آپ بیٹھیں. آپ اگر تاریخ انصاف کیسے ممکن ہے قیوم صاحب, ایک طرف دیواریں گر رہی ہیں, سیکریٹریٹ کے رستے بند ہو رہے ہیں اور بلڈنگ غیر قانونی قرار دے کر ایک دم سے ہٹانا شروع کر دی, پھر دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ جی بات کرنے کو تیار ہے, جا کے بات کرنے کو تیار ہے, تو ایسے کیسے ممکن ہوگا؟ دیکھیں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ آؤٹ آف دی وے اور غلط سٹیپ نہ حکومت اٹھائے نہ اپوزیشن اٹھائے. ہمیں ورکنگ ریلیشن شپ ہونا چاہیے, اور اگر کوئی اعتراض ہے تو ہماری کمیٹیاں ہوتی ہیں پارلیمنٹ میں, آپ کے ہاؤس آف فیڈریشن کے اندر, وہاں بیٹھ کے اور پس چلمن ملاقاتیں ہوتی ہیں, آپ کے گروپس مل سکتے ہیں, آپ 1-to-1 میٹنگ کر سکتے ہیں, آپ کے ایمیسریز جا سکتے ہیں. ملک کو آگے چلائیں نا, یہ نہ کہیں کہ آج کل صبح سورج چڑھے تو حکومت میری ہونی چاہیے, میں ہوں تو کچھ ہے, مائی وے از دی ہائی وے, اور کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا. اور دونوں طرف ریسٹرینٹ بھی بڑا ہونا چاہیے. اور میں آپ کو صاحب جیسا کہ آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بات کرنے کو تیار ہیں, اب ظاہر ہے آپ بھی سمجھ گئے کہ جمہوریت میں یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی ایک جماعت کو بالکل سائڈ پہ کر دیا جائے یا ان سے کوئی بات نہ ہو, بات کیے بغیر مسئلے کا حل نہیں نکل سکتا. تو کیا ابھی یہ اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے اس طرف سے یہ خبریں ہو رہی ہیں بقول ان کے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی باور ہو گیا ہے کہ ان سے بات کرنا پڑے گی الٹیمیٹلی, کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کو تو ہم گھسیٹ کے لے کے آتے ہیں. یہی دکھ کی بات ہے کہ تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ چڑھ کے اور حکومت کے اندر آئی, اور جو نقصان ہوا پھر اس کے بعد یہ جو 2018 کے آنورڈز پھر انہوں نے کیا, خدا کی قسم میں کہتا ہوں کہ یہ قومی سانیہ بن گیا. ابھی آج آپ کی اکانومی تباہ ہوئی ہے, صرف آپ نے ڈیریل کیا ایک پرائم منسٹر اور ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ کو, اور آپ کی اکانومی تباہ ہوئی, آپ کا سوشل فائبر تار ہو گیا, آپ کے اندر نفرتیں ہو گئی, آپ کے ذہن میں آپ کا یوتھ اتنا زیادہ, اور کچھ یوتھ کا کچھ حصہ اس طرح بے روی کا, وہ نہیں کہ وہ ملک کے ہمدرد نہیں ہے, وہ بھی ہمدرد ہے, لیکن آپ مس گائیڈ کریں, سوشل میڈیا کو یوز کریں. ابھی کسی کی دیوار گر گئی تو اس کا ایک قانونی جواز ہے, آپ کی عدالتیں کھلی ہیں, اور ہو سکتا وہ تجاوز ہو سکتا کچھ حکومت کوئی کام کرے گی تو آپ اس کو اس سے ریلیٹ کرتے ہیں. چلے قیوم صاحب, یہ پوائنٹ آف ویو آپ کا اپنی جگہ پر, آپ یہ جو باتیں آپ بتا رہے ہیں ظاہر ہے یہ ہوتی آ رہی ہیں یہ سب باتیں. مجھے یہ بتائے گا کہ جو مولانا سے اب ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور اگر یہ مل کر سڑکوں پر نکل آتے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے تو بڑی مشکل کھڑی ہونے والی ہے آگے آنے والے دنوں میں. نہیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیں مولانا تو بڑے ہمارے لیے قابل احترام لیڈر ہیں, اور
ان کی اپنی ایک سیاست ہے اور انہوں نے کبھی بھی توڑ پھوڑ کی سیاست نہیں کی کہ سڑکوں پہ نکل کے تو چیزیں جلانا شروع کر دیں گے یا جا کے فوجی اسٹیبلشمنٹس پہ حملے شروع کر دیں گے. میرے خیال میں وہ ان کے خمیر میں نہیں ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اپوزیشن آپس میں مل کے کوئی زور کریٹ کرتی ہے تو کرے, لیکن یہ ون تھنگ از شور کہ حکومت توڑ پھوڑ سے اور جلوسوں سے بالکل نہیں جائے گی. حکومت جو ہے یا تو نو کانفیڈنس سے جائے گی یا مل کے آپ بیٹھے تو کوئی اور اتحاد بن جائے آپ کے اتحادی, چونکہ مائنارٹی گورنمنٹ ہے, ہماری اوورآل میجارٹی تو نہیں ہے, کسی پارٹی کی بھی نہیں ہے, تو وہ تو انہوں نے کولیشن ہی بنانی ہے. لیٹ اس سے ٹمارو تحریک انصاف کہتا ہے ہم پی سے مل کے جب مولانا سے مل کے حکومت بناتے ہیں تو بسم اللہ. میں نے اس کے اوپر کوئی مسلم لیگ نون کا کوئی اعتراض یہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہمیں ہی ضرور کرنی چاہیے, آپ کو جس کی میجارٹی ہے وہ کرے. یعنی یہ سین تھنکنگ ہے, اسٹریٹ تھنکنگ ہے, اس کے اوپر چلنا چاہیے نا. آپ دھوندلی سے اور ڈنڈے کے زور کے اوپر تو پھر ہم یہ کریں گے تو سڑکوں پہ آ جائیں گے تو یہ ہوگا. سڑکوں پہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا مسئلہ مسائل حل, نہ کبھی پہلے ہوئے ہیں نہ کبھی سینیٹر صاحب آگے آنے والے دنوں میں کیا سیاسی منظرنامہ ہوتا ہے. بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے اور آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو سوال. تو گرمی تو ویسے بھی بہت ہے اور سیاسی گرما گرمی بھی اپنے عروج پر ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.